ان کی اجازت لے کے آج سے 20 سال پہلے، غالباً 20 سال پہلے آپ کے 4 مصرے میں نے سنے تھے، ابھی تک یاد ہے، فومی صاحب سے ہوئے، تبرکن رکھ لیجئے گا کیونکہ مفہوم جو ہے وہ ان کا نہیں ہے، پوری حدیث کی ترجمانی کر دی ہے، مولا نے ان کو یہ اجازت دی اور انہوں نے قلم بند کر دیا۔ کیا مصرا تھا جناب بھائی، ذرا پڑھ کے بتائیے، لگتا ہے کہ چلتا ہے، قدموں کے نشاں بنتے رہے اس کے فلک پر، یوں دیکھو تو چلتا رہا بیمار زمین پر۔ توجہ سے سن لیجئے گا، بس اس کے بعد آپ کا مہمان صاحب جناب شمیم صاحب الہ آبادی آپ کے روبرو ہوں گے۔ مصرع سن لیجئے، جناب انصر جلال پوری صاحب فرماتے ہیں کہ روضہ شہ کا کیا دیدار پہلی مرتبہ، بھائی توجہ سے سنیے گا، روضہ شہ کا کیا دیدار، ابھی آپ جانے والے ہیں، روضہ شہ کا کیا دیدار پہلی مرتبہ، کر لیا حج ہم نے 70 بار پہلی مرتبہ۔ بھائی آواز اس طرح سے کام نہیں چلے گی، آپ کو بولنا پڑے گا اگر بات پہنچ جائے۔ توجہ کیجئے گا، چوتھے امام کے حوالے سے مصرع ہے کہ روضہ شہ کا کیا دیدار پہلی مرتبہ، کر لیا حج ہم نے 70 بار پہلی مرتبہ، کر لیا حج ہم نے 70 بار پہلی مرتبہ۔ تو کربلا سے شام تک کی دوریاں پیدل سفر، اتنا طاقتور ملا بیمار پہلی کربلا سے شام تک کی دوریاں، حق ادا نہیں کیا آپ نے، کربلا سے شام تک کی دوریاں۔ حیدر صاحب چلیے تشریف لے آئیے، جناب ظفر صاحب تشریف لا رہے ہیں، لکھنؤ کے ایک نوجوان شاعر کے مصرے ہیں، وہ کہتا ہے کہ عشق گردار تک نہیں پہنچا، عشق گردار، مصروں کی نزاکت کو محفوظ کیجئے گا، عشق گردار تک نہیں پہنچا، شورائے کرام تشریف فرما ہے، عشق گردار تک نہیں پہنچا، جناب صاحب، عشق گردار تک نہیں پہنچا، اپنے معیار تک نہیں پہنچا، عشق گردار تک نہیں پہنچا، اپنے معیار تک نہیں پہنچا، شام و کوفہ الٹ چکے عابد، ہاتھ تلوار تک نہیں پہنچا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ وہیں سے سنتے رہیے، بہت شکریہ آپ کا، آپ آمادہ رہیے گا تاکہ آپ کا مہمان آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ پھر سے سن لیجئے، عشق گردار تک نہیں پہنچا، اپنے معیار تک نہیں پہنچا، شام و کوفہ الٹ چکے عابد، ہاتھ تلوار تک نہیں پہنچا۔ چھوٹے حضرت کے حوالے سے کیا قیمتی شعر آپ نے سنا کہ زلزلے تو آئے کئی بار زمین پر۔ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے اور تمامی شعراء کی میں اجازت لیتے ہوئے ایک شعر پڑھنے کے لیے، خاور صاحب 4 شعر ابھی آپ تشریف لا رہے ہیں، جس کو آپ کو سننا ہے بتا دیئے، اس کو ہم روک کے رکھیں گے، آپ حضرات آمادہ رہیے گا، بھائی آمادہ ہے نا؟ تو ایک شعر کے لیے تمامی شعراء کم سے کم 3-4 شعر تمہیداً سنا دیتے ہیں، تو میں ان کی نیابت میں مرحوم فضل لکھنوی صاحب کا ایک شعر مجھے سنانا ہے۔ یقیناً یہ شعراء گواہی دیں گے کہ اساتذ کی دیوان میں بھی یہ فکر ابھی تک نہیں تھی۔ تقریباً 16 یا 18 برس پہلے کہے ہوئے یہ مصرے، ایک شعر مجھے سنانا ہے، تمہیداً آپ کی سماعت کی زمین کو آمادہ کرنے کے لیے میں مطلع پڑھ دوں۔ وہ کہتے ہیں، بزبان زمین کربلا، کربلا کہتی ہے ایمان کا معیار ہوں میں۔ سن کے بتانا ہے کہ اس شعر تک جانا ہے یا پہلے رک جانا ہے۔ کربلا کہتی ہے ایمان کا معیار ہوں میں، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں۔ کربلا کہتی ہے ایمان کا معیار ہوں میں، پہلے جنگل تھی مگر آج سے گلزار ہوں میں۔ شاہزادے نے پیمبر کے خریدا ہے مجھے، شجرہ حضرت آدم کی خریدار ہوں میں۔ جو سننے کے لیے بیٹھے ان کے لیے نظر کر رہا ہوں، شجرہ حضرت آدم کی خریدار ہوں میں۔ میرے ذروں میں ہی اسلام ہے سورج کی قسم، ید بیضا کی طرح مرکز انوار ہوں میں۔ شعر سنیے گا، ید بیضا کی طرح مرکز انوار ہوں میں، تو آسمانوں کی بلندی ہے میرے دل کا نشیب، آخری سجدہ شبیر کی حقدار ہوں میں۔ شعر تو ہو گیا، آپ تک نہیں پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ توجہ کیجئے گا انصر بھائی، بڑی بہت کم پڑھے جاتے ہیں یہ مصرے، ایک شعر مجھے سنانا ہے۔ کربلا کو 2 باتوں پر فخر ہے، ایک تو یہ آسمانوں کی بلندی ہے میرے دل کا نشیب، آخری سجدہ شبیر کی حقدار ہوں میں۔ امام حسین کا آخری سجدہ زمین کربلا پر، آخری سجدہ شبیر کی حقدار ہوں میں، تو میری ہی خاک پہ عباس کا ٹپکا ہے لہو۔ توجہ پوری دنیا میں، میری ہی خاک پہ عباس کا ٹپکا ہے لہو، ساری دنیا کی زمینوں کی علمدار ہوں میں۔ میری ہی خاک پہ عباس
عباس کا ٹپکا ہے لہو، ساری دنیا کی زمینوں کی علمدار ہوں میں، بہترین لب و لہجے کے شاعر، بہترین مفکر جناب شمیم صاحب الہ آبادی آپ کے روبرو تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کم از کم ان کے استقبال میں ایک ایسی صلوات پڑھ دیں کہ وہ خود آمادہ ہو جائیں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے۔ محترم جناب شمیم صاحب الہ آبادی بآواز بلند نعرہ صلوات۔ السلام علیکم حضرات، سب سے پہلے میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں تہنیت پیش کرتے ہوئے صدر محترم کی اجازت سے ان 4 مصرعوں سے آغاز کرتا ہوں۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں میری گزارش ہے اگر وہ فرش پہ آ جائیں اندر کی طرف تو زیادہ بہتر ہے۔ نوجوانوں اندر بہت جگہ خالی ہے، آپ آگے آ جائیں تو بہتر ہے۔ پڑھیے اطمینان سے پڑھیے، بسم اللہ۔ میں سے پڑھتا ہوں کہ محمد اور علی و فاطمہ شبیر و شبر کا، واہ، محمد اور علی و فاطمہ شبیر و شبر کا، اگر صدقہ نہ ہو ممکن کوئی کھائے تو کیا کھائے۔ مولا سلامت رکھیں، مولا سلامت رکھیں، مولا سلامت رکھیں۔ محمد اور علی و فاطمہ شبیر و شبر کا، اگر صدقہ نہ ہو ممکن کوئی کھائے تو کیا کھائے۔ شمیم اب تو زمانہ پنجتن کی جان لے عظمت، نہ ہو گر 5 یہ تو پھر نوالا منہ میں کیا جائے۔ شمیم اب تو زمانہ نوجوانوں، ارے آپ تو جوان ہیں اور ٹیک لگا کے دیوار سے بیٹھے ہیں، ذرا سا وہیں سے ہاتھ اٹھا دیں، حوصلہ بڑھ جائے۔ آپ کے دیار محبت میں میری پہلی حاضری ہے، مجھے معلوم ہو کہ میں آپ اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان ان کا ذکر کرنے آیا ہوں۔ بس ذرا سا حوصلہ بڑھا دیجئے، ہاتھ اٹھا دیجئے گا۔ میں سے پڑھتا ہوں، پھر سنیے گا، اللہ اکبر۔ پھر سے پڑھتا ہوں، کیا نہیں ملتا در آل پیمبر سے شمیم، ہاتھ پھیلانے کا سائل کو سلیقہ چاہیے۔ واہ واہ، ارے کیا نہیں ملتا در آل محمد سے شمیم، کیا نہیں ملتا در آل پیمبر سے شمیم، ہاتھ پھیلانے کا سائل کو سلیقہ چاہیے۔ ارے 3 دن تک روٹیاں لے کر گئے ہو جبرائیل، ایک فاقہ کش کے گھر سے اور کتنا چاہیے۔ بھائی شہدائے کرام بہت دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، جو بھی حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں برائے مہربانی آپ کے اپنے یہ مہمان شہدائے کرام برائے مہربانی اندر تشریف لے آئیے۔ ایک نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بس دراصل دیکھیں سچائی ہے کہ میں پہلی بار چونکہ حاضری دے رہا ہوں، تو جو پرانے شعراء ہوتے ہیں وہ آپ سب سے دوستی بھی کر لیتے ہیں، نام بھی جان لیتے ہیں، پکار بھی لیتے ہیں، تو یہ جان لیں کہ میں سب کو آواز دے رہا ہوں اور آپ سب مل کر ایک تنہا مولانا حسن ندوی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، آپ تشریف لے آئے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جو حضرات باہر بلا کسی ضرورت کے کھڑے ہوئے ان سے مؤدبانہ گزارش ہے برائے کرم آپ حضرات فرش محفل پہ تشریف لے آئے۔ آپ کے تمامی مہمان شعراء کرام ہیں جنہیں آپ کو سننا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند نعرہ حیدری۔ محترم جناب شمیم صاحب الہ آبادی۔ دیکھیں کہ کیا نہیں ملتا در آل پیمبر سے شمیم، فہمی بھائی دیکھیں گے بھائی، کیا نہیں ملتا در آل پیمبر سے شمیم، ہاتھ پھیلانے کا سائل کو سلیقہ چاہیے۔
ارے 3 دن تک روٹیاں لے کر گئے ہو جبرائیل، ایک فاقہ کش کے گھر سے اور کتنا چاہیے؟ 3 دن تک روٹیاں لے کر گئے ہو جبرائیل، واہ واہ ایک فاقہ کش کے گھر سے اور کتنا چاہیے؟ قرآن کی آیتوں نے بھی پائی جہاں پناہ، قرآن کی آیتوں نے بھی پائی جہاں پناہ، وہ گھر ہے سیدہ، وہ گھر ہے مرتضیٰ کا اکیلا جہان میں، قرآن کی آیتوں نے بھی پائی جہاں پناہ، وہ گھر ہے مرتضیٰ کا اکیلا جہان میں، جبریل روز آتے ہیں جنت کو چھوڑ کر، یارب سکون ہے کتنا علی کے مکان میں، جبریل روز آتے ہیں جنت کو چھوڑ کر، جبریل روز آتے ہیں جنت کو چھوڑ کر، جبریل روز آتے ہیں جنت کو چھوڑ کر، یارب سکون ہے کتنا علی کے مکان میں۔ حضرت میں رات ایک مطلب پڑھا تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ مطلب پھر سے پڑھ دوں، کچھ شعر ہیں، پھر اس کے بعد آگے منزل بڑھتی رہے گی اگر آپ میرا حوصلہ بڑھائیں گے۔ مطلب کچھ یوں ہوا ہے سرکار، مطلب دیکھیں کہ جب نبی کے جانشی آخری فرتک، جب نبی کے جانشی حیدر بنے لاکھوں کے بیچ، جب نبی کے جانشی، دیکھیں سچا مطلب پیش کر رہا ہوں، جب نبی کے جانشی حیدر بنے لاکھوں کے بیچ، پھر خلیفہ کیوں بنا وہ 4 دیواروں کے بیچ؟ جب نبی کے جانشی، بھئی جب نبی کے جانشی، جب نبی کے جانشی حیدر بنے لاکھوں کے بیچ، پھر خلیفہ کیوں بنا وہ 4 دیواروں کے بیچ؟ ارے مسند اسلام پہ کچھ غاصبوں کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ گیا ہے دین غداروں کے بیچ، مسند اسلام پہ، مسند اسلام پہ کچھ غاصبوں کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آ گیا ہے دین غداروں کے بیچ۔ مصرع پڑھتا ہوں، ملاحظہ کریں، ایک سچا شعر کہ گر نبی کو دے دیا ہوتا میاں کاغذ قلم، کیا بات ہے، جہاں بھی ہیں بس صرف ہاتھ اٹھا دیں گے تو میرا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ مجھے معلوم ہے یہاں شاعری سنی جاتی ہے، شاعر کبھی مایوس نہیں جاتا جہاں شاعری سنی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سمجھ میں اگر تھوڑی بچوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، بزرگوں سے تو خیر میں سن کر سیکھ کر تو کچھ شعر کہنے کی سلیقہ سیکھا ہے، لیکن مصرے جو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، گر نبی کو دے دیا ہوتا، ڈاکٹر صاحب، گر نبی کو دے دیا ہوتا میاں کاغذ قلم، جاہلوں کی بھیڑ کم ہوتی مسلمانوں کے بیچ۔ جاہلوں کی بھیڑ کم ہوتی مسلمانوں کے بیچ، جاہلوں کی ایک قافیہ صرف ہو رہا ہے۔ ملاحظہ کریں کہ دین کی تبلیغ میں، دین کی تبلیغ میں بستر لیے پھرتے ہیں کیوں؟ دین کی تبلیغ میں ارے بستر لیے پھرتے ہیں کیوں؟ کیوں؟ دین کی تبلیغ میں بستر لیے پھرتے ہیں کیوں؟ پھنس گیا ہے کیا یہ اسلام بنجاروں کے بھی؟ پھنس گیا ہے آج کیا اسلام؟ اب میں دو شعر جو پڑھنا چاہتا ہوں، ملاحظہ کریں، جب آپ حج کرنے جائیں، دیکھیں نصر بھائی، کوشش ہے، میں چاہتا ہوں کہ غدیر کی محفل ہے تو ان دونوں شعروں کو پڑھ کے، باقی چہرے جب مسکراتے ہیں تو ظاہر ہے غدیر کی جو محفل کا ایک رنگ، ایک کیفیت جو ہونا چاہیے وہ حاصل ہوتی ہے۔ ملاحظہ کریں گے، حج کرنے والے حج کرنے جاتے ہیں، جب تو دیکھتے ہیں وہاں ایک پتھر ہے جو کالا ہے، جسے کہتے ہیں جنت سے آیا ہے، اس کا بوسہ لیا جاتا ہے، سب بوسہ لیتے ہیں، بوسہ لینے
کعبے میں یہ آیا خیال ایک بہتر ہے یہاں بھی 3 شیطانوں کے بیچ. ایک بہتر ہے یہاں بھی 3 شیطانوں کے بیچ. ایک بہتر ہے یہاں بھی 3 شیطانوں کے بیچ. میں مطلب پڑھتا ہوں, ملاحظہ کریں گے کہ دشمن حیدر تو اب حج کا ارادہ چھوڑ دے. دشمن حیدر تو اب حج کا ارادہ چھوڑ دے. بغض حیدر میں عبادت کی تمنا چھوڑ دے. دشمنی دل میں علی کی اور کعبے کا طواف, بے سبب جا کر وہاں چکر لگانا چھوڑ دے. بے سبب جا کر وہاں چکر لگانا. شعر پڑھ رہا ہوں, ملاحظہ کریں گے. اس لیے اوروں پہ کرتے تھے نبی کم اعتبار. جس کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں. اس لیے بہت لطف لیں گے انشاءاللہ. اس لیے اوروں پہ کرتے تھے, دیکھیں, اس لیے اوروں پہ کرتے تھے نبی کم اعتبار. کون جانے کب مصیبت میں اکیلا چھوڑ دے. اس لیے اوروں پہ کرتے تھے نبی کم اعتبار. کون جانے کب مصیبت میں اکیلا چھوڑ دے. ارے کیوں نہ رکھے مصطفیٰ ہر دم علی کو ساتھ ساتھ. کیا یہ ممکن ہے بدن اپنا ہی سایہ چھوڑ دے. کیا یہ ممکن ہے بدن اپنا ہی سایہ چھوڑ دے. میں شعر پڑھتا ہوں. کیا یہ ممکن ہے بدن اپنا ہی سایہ چھوڑ دے. شعر ملاحظہ کریں گے حضرات. اللہ اکبر. نفس پہ قابو ہے کس کا مثل مولائے غدیر. نفس پہ قابو ہے کس کا مثل مولائے غدیر. چڑھ کے جو سینے پہ بھی دشمن کو زندہ چھوڑ دے. خاموش مجمع ہے سامنے کا. بھئی مثل تو بہت آسان زبان میں میں کہہ رہا ہوں. ارے اللہ اکبر. نفس پہ قابو ہے کس کا مثل مولائے غدیر. چڑھ کے جو سینے پہ بھی دشمن کو زندہ چھوڑ دے. کیسی حیرت حکم سے ان کے جو پلٹے آفتاب. یہ اگر کہتے ہیں تو پھر سورج نکلنا چھوڑ دے. حکم سے ان کے جو یہ اگر کہتے ہیں تو پھر یہ اگر کہتے ہیں تو پھر سورج نکلنا چھوڑ دے. دیکھیے ایک مطلب اسی زمین پہ ایک رخ ہے, ملاحظہ کریں گے. سچ کہوں مولائیوں کا مجمع ہے. مطلب بہت حسین ہے. دیکھیں گے اعظم بھائی. سچ کہوں تو یہ زمانہ مسکرانا چھوڑ دے. سچ کہوں تو یہ زمانہ مسکرانا چھوڑ دے. یہ زمانہ سچ کہوں تو یہ زمانہ مسکرانا چھوڑ دے. گر میرا مشکل کشا مشکل میں آنا چھوڑ دے. سچ کہوں تو یہ زمانہ جیسا چاہے سنیں. یہ ان مصروں پہ میں پوری طرح سے داد لے چکا ہوں. مجھے معلوم ہے یہاں آپ سب داد دیں گے انشاءاللہ. بس مصرے پہنچا دوں, ساتھ دیں میرا. سچ کہوں تو یہ زمانہ مسکرانا چھوڑ دے. سچ کہوں تو یہ زمانہ مسکرانا چھوڑ دے. گر میرا مشکل کشا مشکل میں آنا چھوڑ دے. جس کی مٹھی میں قضا ہو. حضرت آپ نے واقعہ سنا ہوگا. ایک ضعیفہ اپنے بیٹے کو لے کے امام کی بارگاہ میں آئی. نہ اہل تھی نہ واقف تھی, معرفت نہیں تھی. تبھی تو امام کا امتحان لینے آئی دوسروں کے کہنے پر. میرا بیٹا جبکہ بیٹا زندہ ہے, کہتی ہے مردہ ہے, نماز جنازہ پڑھا دیجئے. آپ نے پڑھا دیا, مردہ ہو گئی. پھر روئی, آپ نے زندہ کر دیا. دنیا نے دونوں چیزیں دیکھ لی. یہ تو پروردگار موقف دیتا ہے. امام ہے, یہ ہے امام کی کرامت. میں مصرے پڑھتا ہوں. سچ کہوں تو یہ زمانہ مسکرانا چھوڑ دے. جڑنے کی کوشش کیجئے گا. سچ کہوں تو یہ زمانہ مسکرانا چھوڑ دے. گر میرا مشکل کشا مشکل میں آنا چھوڑ دے. ارے جس کی مٹھی میں قضا ہو, جس کی ٹھوکر میں حیات, جس کی مٹھی میں قضا ہو, جس کی ٹھوکر میں حیات, کم سے کم دنیا اسے تو آزمانا چھوڑ دے. مٹھی میں قضا ہو, جس کی ٹھوکر میں حیات. ارے کم سے کم دنیا اسے تو
کم سے کم دنیا اسے تو آزمانا چھوڑ دے. مظہر شعر پڑھنے جا رہا ہوں, بڑی اپنی زندگی کا بہت اہم ترین شعر. دیکھیں مظہر اوصاف خالق ہے علی انسان سن. مظہر اوصاف خالق ہے علی انسان سن. یہ سمجھ سے دور ہیں, ان کو سمجھنا چھوڑ دے. مظہر اوصاف خالق ہے علی انسان سن. یہ سمجھ سے دور ہے, ان کو سمجھنا چھوڑ دے. کیوں؟ ارے اپنے قاتل کو جگا کر خود مسلح پر گئے, دوسرا تو ایسے عالم میں مسلح چھوڑ دے. کیا بات ہے بابا. سچ کہوں تو یہ زمانہ مسکرانا چھوڑ دے. گھر میرا مشکل کشا مشکل میں آنا چھوڑ دے. جس کی مٹھی میں قضا ہو جس کی ٹھوکر میں حیات. جس کی مٹھی میں قضا ہو جس کی ٹھوکر میں حیات. کم سے کم دنیا اسے تو آزمانا چھوڑ دے. کم سے کم دنیا اسے تو آزمانا چھوڑ دے. ارے مظہر اوصاف خالق ہیں علی انسان سن. یہ سمجھ سے دور ہیں, ان کو سمجھنا چھوڑ دے. کیوں؟ اپنے قاتل کو جگا کر خود مسلح پر گئے, دوسرا تو ایسے عالم میں مسلح چھوڑ دے. دوسرا تو ایسے عالم میں. مجھے معلوم ہے یہ شعر آپ کے ذہن میں رہ جائیں گے, کیونکہ ایک الگ کیفیت لیے ہوئے ہے. کسی نے کہا امام کو معلوم تھا, امام وقت تھے, معلوم تھا کہ میرا قاتل مسجد میں ہے, تو علی کیوں گئے؟ ارے کہنے والوں کی زبان کوئی پکڑ سکتا ہے, سمجھنا چاہیے. علی کیوں گئے مسجد میں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جس کے بچے تیر کھا کر مسکرا دیں دشت میں, جس کے بچے تیر کھا کر مسکرا دیں دشت میں, وہ علی کیا موت سے گھبرا کے جانا چھوڑ دے؟ وہ علی کیا موت سے مسجد میں جانا چھوڑ دے؟ موت سے مسجد میں وہ علی کیا موت سے مسجد میں جانا چھوڑ دے؟ وہ علی کیا خوف سے مسجد میں جس کے بچے تیر کھا کر مسکرا دیں دشت میں, وہ علی کیا خوف سے مسجد میں جانا چھوڑ دے؟ ارے اور ہوں گے موت سے ڈرتے ہیں جو یہ ہیں علی, ان کے در پر موت خود آ کر پسینہ چھوڑ دے. ان کے در پر موت خود آ کر پسینہ. میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں وہ شعر ملاحظہ کر لیں کہ جس کے سجدوں نے عطا کی ہو نمازوں کو حیات. میں نے مصرع پڑھا ہے جس کے سجدوں نے عطا کی ہو نمازوں کو حیات. کیا تہے شمشیر ممکن ہے وہ سجدہ چھوڑ دے؟ جس کے سجدوں نے عطا کی ہو نمازوں کو حیات, کیا تہے شمشیر ممکن ہے وہ سجدہ چھوڑ دے؟ ارے کیوں نہ قاتل کو پلا دیں اپنا شربت خود علی, ساقیے کوثر بھلا پیاسے کو پیاسا چھوڑ. ساقیے کوثر بھلا پیاسے کو پیاسا چھوڑ دے. ان سے ہوتی ہی نہیں دار و رسن کی باتیں, ان سے ہوتی ہی نہیں دار و رسن کی باتیں. حب حیدر جنہیں گھٹی میں پلائی نہ گئی, ان سے ہوتی ہی نہیں دار و رسن کی باتیں. حب حیدر جنہیں گھٹی میں پلائی نہ گئی, کیا وہ اسلام کی خیبر میں حفاظت کرتے؟ آبرو جن سے خود اپنی ہی بچائی نہ. آبرو جن سے آبرو اللہ اکبر اللہ اکبر.
بھائی شمیم صاحب واہ 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 کیا وہ اسلام کی خیبر میں حفاظت کرتے؟ آبرو جن سے خود اپنی ہی بچائی نہ گئی. اب دیکھیں ان مصروں میں شاعری دیکھیے گا. عرض کرتا ہوں کہ عشق حیدر کے عوض ملتی جنا کی جاگیر، پھر بھی کم ظرفوں سے دولت یہ کمائی نہ گئی. جیسے چاہے سن لے، پھر بھی کم ظرفوں سے دولت یہ کمائی. عشق حیدر کے عوض ملتی جنا کی جاگیر، پھر بھی کم ظرفوں سے دولت یہ کمائی نہ گئی. بغض حیدر میں بھی کرتے ہیں وہ کعبے کا طواف، ارے دشمنی کی تو سلیقے سے نبھائی نہ گئی. عشق حیدر کے عوض ملتی جنا کی جاگیر، پھر بھی کم ظرفوں سے دولت یہ کمائی نہ گئی. پھر بھی کم ظرفوں سے دولت یہ کمائی نہ گئی. بغض حیدر میں بھی کرتے ہیں وہ کعبے کا طواف، دشمنی کی تو سلیقے سے نبھائی نہ گئی. دشمنی کی تو سلیقے سے نبھائی. دشمنی کی تو سلیقے سے نبھائی. سے پڑھاؤں، آندیاں کفر کی ہر دور میں آئیں تو بہت. میں آرام سے پڑھوں گا، آپ جیسا چاہیں سنیں. آندیاں کفر کی ہر دور میں آئیں تو بہت، شمع ایمان کی مگر ان سے بجھائی نہ گئی. شمع ایمان کی بہت اچھا سن رہے ہیں، واقعاً بہت اچھا سن رہے ہیں. مولا سلامت رکھیں، آپ اپنی تمام مرادیں اس فرش مسرہ سے لے کے جائیں. بہت اچھا سن رہے ہیں، بس چند لمحے میرے ساتھ اور رہیں. آندیاں کفر کی ہر دور میں. آپ کو پوری رات نہیں جاگنا پڑا. نہیں، اب آپ جہاں تک یہاں پہ موجود ہیں اپنی حاضری مولا کی بارگاہ میں مصرے پڑھتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مصرے پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. ایک بار سلوات پڑھتے بآواز بلند. اللہم صلی اللہ. آندیاں کفر کی ہر دور میں آئیں تو بہت، شمع ایمان کی مگر ان سے بجھائی نہ گئی. ارے ذکر حق آج بھی میسم کی طرح زندہ ہے. ذکر حق آج بھی میسم کی طرح زندہ ہے. یہ حقیقت کبھی سولی پہ چڑھائی نہ گئی. واہ واہ یہ حقیقت. اب دیکھیے جس طرف میں آنا چاہتا تھا، میں وہاں 2-3 اشعار کے لیے اس سے ملاحظہ کریں گے. اللہ اکبر کہ کربلا تیری زمین پر جو ہوا پھر نہ ہوا. کربلا تیری زمین پر جو ہوا پھر نہ ہوا. پھر ہنسی موت کی مقتل میں اڑائی نہ گئی. واہ واہ واہ. تیری زمین پر، ارے واہ واہ واہ. کربلا تیری زمین پر جو ہوا پھر نہ ہوا. پھر ہنسی موت کی مقتل میں اڑائی نہ گئی. ارے تشنہ لب آج بھی ساحل پہ ہے سقائے حرم. پیاس کیسی تھی جو دریا سے بجھائی نہ گئی. واہ 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 واہ. پیاس کیسی تھی جو دریا سے. ارے تشنہ لب قیامت کے مصرے. تشنہ لب آج بھی ساحل پہ ہے سقائے حرم. پیاس کیسی تھی جو دریا سے بجھائی نہ گئی. اللہ اکبر. آ گئے پشت پہ شبیر تو دیکھا سب نے. رسول اللہ سجدے میں ہے، امام مظلوم پشت پہ آئے. اللہ کا حکم ہے جبریل رسول سے کہہ دو تب تک سر نہ اٹھائیں جب تک کہ حسین خود سے پشت نہ چلے جائیں. عظمت امام مظلوم ملاحظہ فرمائیں. آ گئے پشت پہ شبیر تو دیکھا سب نے، خود پیغمبر سے جب ہی اپنی اٹھائی نہ گئے. واہ واہ واہ. آ گئے پشت پہ شبیر. ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر. آ گئے پشت پہ شبیر تو دیکھا سب نے خود پیغمبر سے جب ہی اپنی اٹھائی نہ گئی. ارے وہ زمین شہ نے خریدی ہے بنام اکبر جس کی قیمت کبھی نبیوں سے لگائی.
یہ شعر پھر سے پڑھو بھائی. واہ واہ واہ. وہ زمین شہ نے خریدی ہے بنام اکبر. بھائی کیا بات ہے. واہ واہ واہ. آ گئے پشت پہ شبیر، آ گئے پشت پہ شبیر، تو دیکھا سب نے، خود پیمبر سے جبیں اپنی اٹھائی نہ گئی. ارے وہ زمین شہ نے خریدی ہے بنام اکبر، جس کی قیمت کبھی نبیوں سے لگائی نہ گئی، جس کی قیمت کبھی نبیوں سے لگائی نہ گئی. ارے زیر شمشیر ستم کر گئے سجدہ سرور، زیر شمشیر ستم، زیر شمشیر ستم کر گئے سرور سجدہ، زیر شمشیر ستم کر گئے سرور سجدہ. جانماز ایسی تو آدم سے بچھائی. زیر شمشیر ستم کر گئے سرور سجدہ، زیر شمشیر ستم کر گئے سرور سجدہ، زیر شمشیر ستم کر گئے سرور سجدہ. جانماز ایسی تو آدم سے بچھائی نہ گئی، جانماز ایسی تو آدم سے بچھائی نہ گئی. وہ زمین شہ نے خریدی ہے بنام اکبر، جس کی قیمت کبھی نبیوں سے لگائی نہ گئی، جس کی قیمت کبھی نبیوں سے لگائی نہ گئی. وہ زمین شہ نے خریدی ہے بنام اکبر، جس کی قیمت کبھی نبیوں سے لگائی نہ گئی. آ گئے پشت پہ شبیر تو دیکھا سب نے، خود پیمبر سے جبیں اپنی اٹھائی نہ گئی. زیر شمشیر ستم کر گئے سرور سجدہ. جانماز ایسی تو آدم سے بچھائی نہ گئی. تیغ انکار شہیدی نے کیے یوں ٹکڑے، تیغ انکار شہیدی نے کیے یوں ٹکڑے، لاش بیعت کی لعینوں سے اٹھائی. بھائی بہت عمدہ شعر سنا دیا، مزہ آ گیا. یہ مکمل کر دی. بسم اللہ. یہ مکمل کر دی. اچھا دیکھیے، مجھے حکم بھی ہو رہا ہے اور تاکید بھی ہے، ظاہر ہے میرے سامنے. بھائی شمیم بھائی بہت قیمتی اشعار سنا ہے بھائی. واہ 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 واہ. تمہیں بہرحال یہ وہ شعر پھر سے پڑھیے. وہ زمین اکبر، وہ زمین شہ نے خریدی ہے بنام اکبر، وہ زمین شہ نے خریدی ہے بنام اکبر، جس کی قیمت کبھی نبیوں سے لگائی نہ گئی، جس کی قیمت کبھی نبیوں سے لگائی نہ گئی. کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے. ارے کنکر سرکار، دعائیں چاہیے، وہیں سے دعائیں. آپ بزرگوں کی دعائیں ہی میرے لیے کام آ رہی ہیں. کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے، سارے منافقین خیالوں میں آ گئے. کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے، سارے منافقین خیالوں میں آ گئے. ارے زہرا کا در جلا کے ستم خود ہی پھنس گیا. قاتل جو چھپ رہے تھے اجالوں میں قاتل جو چھپ رہے تھے. قاتل جو چھپ رہے تھے اجالوں، قاتل جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے، اجالوں میں آ گئے. قاتل جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے. اللہ اکبر. جھولی در شبیر سے خالی نہیں جاتی. جھولی یار بھائی مصرے پڑھ رہا ہوں میں، یقین جانیے یہ آپ سب کی محبت، یہ حوصلہ افزائی جو پڑھوا رہی ہے، ورنہ مسلسل ایک سلسلہ چلی رہا ہے، کئی راتوں کا جاگا ہوا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہلی بار آیا ہوں، جو اشعار آپ نے پہلے بھی سنے ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ میرے ذریعے جو یوٹیوب سے اور فیس بک پہ سنے ہوں گے، شاید سنے ہوں نہ سنے ہوں، میں آپ تک پہنچا دوں. جنہوں نے بہت عزت بخشی ہے مجھے، میں سے پڑھتا ہوں. کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے، سارے منافقین خیالوں میں آ گئے. زہرا کا در جلا کے ستم خود ہی پھنس گیا. قاتل جو چھپ رہے تھے، نوجوانوں
نوجوانوں میں سے نوجوانوں بس چند منٹ آپ کے درمیان میں قاتل جو چھپ رہے تھے اچھالوں میں آ گئے. دیکھیں کہ جھولی در شبیر سے خالی نہیں جاتی. جھولی سلیقہ چاہیے مانگنے کا, سلیقہ چاہیے. جھولی در شبیر سے خالی نہیں جاتی, جھولی در شبیر سے خالی نہیں جاتی, جھولی در شبیر سے خالی نہیں جاتی, خیرات مگر سب سے سنبھالی نہیں جاتی. جھولی در شبیر سے خالی نہیں جاتی, خیرات مگر سب سے سنبھالی نہیں جاتی. ارے مجلس کے تبرک پہ ہی پل جاتی ہے یہ قوم, اوروں سے تو اولاد بھی پالی نہیں جاتی. واہ واہ. اللہم صلی علی محمد فہمی بھائی میں سے پڑھتا ہوں. اصغر نے کہا دیکھ کے لشکر کا تکبر, اصغر نے کہا دیکھ کے لشکر کا تکبر, لگتا ہے کہ میدان میں جانا ہی پڑے گا. اصغر نے کہا دیکھ کے لشکر کا تکبر, لگتا ہے کہ میدان میں جانا ہی پڑے گا. بابا کو میرے دیکھ کے ہنستے ہیں ستمگر, اب مجھ کو انہیں جا کے رلانا ہی پڑے. اب مجھ کو انہیں جا کے سلسلے کے آخری چار میں سے, اس سلسلے کے آخری چار میں سے پھر انشاءاللہ زندگی رہی, حیات رہی, موقع رہا, اگر آپ نے یاد کیا تو پھر, کیونکہ مجھے معلوم ہے, مجھے احساس ہے. چار میں سے پڑھتا ہوں. شب عاشور زمیں پر ایک الگ خیمہ ہے. شب عاشور, شب عاشور, شب عاشور زمیں پر ایک الگ خیمہ ہے. بسم اللہ. آسماں جس میں ستاروں کے لیے بیٹھا ہے. واہ واہ واہ. دیکھیے مصائب سے ٹچ تو ضرور ہے, لیکن میں نے اس کو فضائل کے رخ میں کہا ہے, اس لیے ویسے ہی سن لیجئے, یہ آخری چار میں سے, تاکہ میں آپ کی دعائیں لے کر چلا جاؤں. شب عاشور زمیں پر ایک الگ خیمہ ہے. آسماں جس میں ستاروں کو لیے بیٹھا ہے. نور ہی نور نظر آتا ہے خیمے میں تمام, اس لیے شہ نے چراغوں کو بجھا رکھا. نور ہی نور نظر آتا ہے خیمے میں تمام, اس لیے شہ نے چراغوں کو بجھا رکھا.